الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ 2 جمعوں میں شکر جو ایک عبادت ہے اس کے متعلق میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی، اور آج بھی اسی سلسلے میں چند باتیں عرض کرنی۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے یہ ایک حکم ہے کہ بندے شکر گزار بنے۔ شکر کہتے کس کو ہے؟ شکر کی تعریف کیا ہے؟ اپنے محسن اور اپنے منعم کے احسانات اور انعامات کو یاد کر کے اس کی تعریفیں کرنا، اس کی بات کو ماننا اور اس کی نافرمانی نہیں کرنا، یہ شکر کی تعریف۔ جس نے آپ پر احسانات کیے ہیں اور جس کی نعمتوں کی بارشیں ہم آپ پر ہو رہی ہے، زبان اس کی تعریفوں سے تر ہو، ہمارا وجود جو وہ حکم دے اس کے مطابق اس کو استعمال کرے، اس کی بات کو مانے، اور جس باتوں سے وہ ناراض ہو اس سے ہم بچے، اس کی نافرمانی نہ کریں۔ یہ شکر کی تعریف ہے۔ جس انسان کی بھی فطرت صحیح ہوگی، جس کو سلیم الفطرت صحیح الفطرت بولتے ہیں، اس کے اندر جذبہ شکر ضرور ہوگا، اور جس کی فطرت مسخ ہو چکی ہو اس کے اندر جذبہ شکر نہیں ہوگا۔ انسان تو انسان ہے، اللہ نے یہ جذبہ جانوروں کے اندر بھی رکھا ہوا ہے شکر گزاری کا۔ قرآن کریم کی ایک صورت ہے، اس صورت کا نام ہے سورۃ العادیات۔ نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ گھوڑوں کا ذکر، اللہ ان گھوڑوں کی قسمیں کھا رہے ہیں، والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہیں۔ گھوڑا جب تیز چلتا ہے نا، اس کی ایک آواز سینے سے نکلتی ہے، اس کو ہانپنا بولتے۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہیں۔ فالموریات قدحا، اور اپنا پاؤں زمین پر مار کر آگ نکالتے ہیں۔ اس کے پاؤں کے جو نیچے ایک نال لگی ہوتی ہے لوہے کی، وہ جب پتھریلی زمین ہوتی ہے اور جب اس کے اوپر زور سے رکھتا ہے تو آگ نکلتی، وہ گھوڑا جب تیز بھاگتے ہے اس سے آگ نکلتی۔ فالمغیرات صبحا، اور صبح صبح غارت گھری کرتا ہے۔ جاہلیت میں جب کسی جگہ کسی کو حملہ کرنا ہوتا، کسی کو غارت کرنا ہوتا، صبح صبح جاتے گھوڑوں پر سوار ہو کر۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور قسم ہے ان کی کہ جب یہ تیز دوڑتے ہیں تو اپنے پاؤں اور اپنے ٹاپوں سے غبار اڑاتے ہیں۔ جب میدان ہو اور مٹی ہو اور بہت سارے گھوڑے، جب وہ جنگی گھوڑے ہوں، وہ دوڑتے ہیں تو اتنا دھواں، اتنا غبار اڑتا ہے، آدمی سمجھتے ہے پوری فضا غبار آلود ہے۔ اس کی بھی اللہ نے قسم کھائی۔
فوسطن به جمعا، اور پھر وہ لشکر اور جماعت کے بیچ میں چلے جاتے ہیں، کود پڑتے ہیں۔ یہ قسمیں اللہ نے کھائی۔ اس گھوڑے کو دیکھو، اوپر مالک بیٹھا ہوا ہے، اس مالک نے گھوڑے کو پیدا نہیں کیا، یہ مالک صرف اس گھوڑے کے آگے بھوس ڈالتا ہے، گھاس ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے۔ وہ گھاس بھوس پانی بھی اس آدمی نے پیدا نہیں کیا ہے، وہ بھی اللہ کا پیدا کی ہوئی ہے۔ یہ صرف مہیا کر کے اس کے سامنے رکھتا ہے، اور وہ اس کا گھاس، اس کا بھوس کھا کر، پانی پی کر اس آدمی کا اتنا شکر گزار ہے کہ یہ جب اس کی پیٹھ پر، گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھتا ہے، اس کو اینٹ لگاتا ہے، تو گھوڑے کو یہ پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے۔ سامنے میدان جنگ ہے، تیر چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہے، لیکن گھوڑا کہتا ہے کہ مالک جہاں لے جا رہے جانے دو، میری جان جاتی ہے جانے دو۔ میدان میں کود پڑتا ہے، فوسطن به جمعا، بالکل بیچ میں اس جمعیہ، اس جمع کے، اس جماعت کے، اس لشکر کے بیچ میں کود پڑتا ہے، یہ پرواہ کیے بغیر کہ میری جان چلی جائے گی۔ پھر آگے اللہ نے کیا کہا قسمیں کھانے کے بعد؟ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اس سے بھی سبق حاصل نہیں کرتا۔ یہ گھوڑا تمہارا شکر گزار ہے اور تم اللہ کے شکر گزار نہیں، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کی نعمتوں کا تم شکر ادا نہیں کرتے۔ ان الانسان لربہ لکنود۔ تو یہ جذبہ اللہ نے جانوروں کے اندر بھی رکھا ہے۔ کسی کتے کو ایک وقت کھانا کھلا دو، پانی پلا دو، جب بھی وہ آپ کو دیکھے جس کو دیکھو تنگی تنگی بیان کر رہا ہے، وہ ساتھ کوئی بیان نہیں کر رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، روزی کی تنگی تمہیں نظر آ رہی ہے، کاروبار کی تنگی تمہیں نظر آ رہی ہے، لیکن تم یہ نہیں دیکھتے ہو اللہ نے تمہیں سانس لینے میں تنگی نہیں دی ہے، کس آزادی کے ساتھ سانس لیتے ہو۔ اگر آپ سے کہہ دیا جائے چلو آپ کے پاس روپیہ پیسے کی کمی ہے، ہم آپ کو 1 کروڑ روپے دیتے ہیں اور آپ کو وینٹیلیٹر پر ڈال دیں گے، سانس اپنی نہیں لے سکو گے، وہ آدمی کہے گا بھاڑ میں جائے 1 کروڑ روپے، یہ جو نعمت ہے یہ میں کبھی نہیں دے سکتا۔ 1 کروڑ کے تو آپ مالک بن گئے۔ کہتے گھر تنگ ہے، 2 کمروں کا ہے، بیوی بچے ہیں، ماں باپ بھی ساتھ رہتے ہیں، بہن بھائی بھی ساتھ ہیں، گھر تنگ ہے، ٹھیک ہے ہم آپ کو 14 کمروں کا بہترین بنگلہ دیتے ہیں، لیکن آپ کی دونوں آنکھیں آپ سے چھین لیتے ہیں، آپ راضی ہو؟ کہے گا 14 کمرے اگر سونے چاندی کی بھی بن جائے تب بھی مجھے نہیں چاہیے، جب میں اندھا ہوں گا جہاں بیٹھا رہوں گا تو میرے لیے قبر ہی ہوگی، میں تو جہاں بھی بیٹھوں تو قبر، اندھیرا، رات کو بھی اندھیرا، دن کو بھی اندھیرا، میں نے ایسے گھر کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ آپ کی آنکھیں کتنی قیمتی، ہم آپ کو فلاں چیز دے دیں گے، آپ کی سماعت آپ سے لے لیں گے، آپ بہرے ہو جاؤ گے، آپ کچھ سن نہیں سکو گے، آپ کو فلاں چیز چاہیے ہم دے دیں گے، آپ کی زبان کی قوت گویائی ہم آپ سے لے لیں گے، آپ گونگے ہوں گے، بات نہیں کر سکو گے، آپ کو چاہیے وہ نعمتیں۔ جس کے اندر ذرا بھی عقل ہوگی وہ کہے گا بھاڑ میں جائے ان چیزوں کو، اللہ نے تو میرے اندر اتنی بڑی بڑی نعمتیں رکھی۔ اور بابا آپ پیدائشی کروڑ پتی ہو، آپ کا ایک ایک عضو مارکیٹ میں ملتا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے گردے بیچتا ہے، اپنی آنکھیں بیچتا ہے، وہ حماقت کرتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں میرا گردہ خراب ہے، فلاں سے لے لوں گا، اس کا نکال دیں گے، مجھے فٹ کر دیں گے، وہ گھومتا پھرتا رہے گا، میں بھی گھومتا۔ یہ خامخواہ کی باتیں ہیں، ذرا لگا کر دیکھو پتہ چلے۔
ہر تیسرے دن، ہر چھٹے دن، ہر ساتویں دن آپ کو ٹیسٹ کرنا پڑے گا، لاکھوں روپے مہینے میں دینے پڑیں گے۔ وہ ڈاکٹر کہے گا اتنے دن کے اندر نہیں آیا، ہو سکتا ہے تمہارا وہ گردہ خراب ہو گیا ہو، اس میں بدبو پیدا ہو گئی ہو، ہم کو فوراً واپس نکالنا پڑے گا، یہ تمہارا اپنا تھوڑی ہے۔ ایک صاحب تھے بڑے اچھے خاصے پیسے کمانے والے، کہنے لگے مجھے ڈاکٹروں نے کہا کہ لگا لو، میں نے وہ گردہ لگا لیا، میں پتہ نہیں کتنی ہزار زکوٰۃ دیا کرتا تھا۔ کہنے لگے مفتی صاحب اب میں خود لوگوں سے زکوٰۃ لیتا ہوں، اتنے مہنگے ٹیسٹ ہے کہ وہ پورے نہیں ہوتے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا گردہ لگا ہوا ہے، 60 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 40 سال کر رہے ہیں، اپنے کام کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہوتے 40 سال تک ٹیسٹ ہی نہیں کرتے۔ دل ہے کام کر رہا ہے اپنا۔ میں نے امریکہ میں گیا تو وہاں جا کے انہوں نے کہا آپ کے دل کا ٹیسٹ ہوگا، میں نے کبھی زندگی میں ٹیسٹ کیا ہی نہیں ہے دل۔ ٹیسٹ کیا، اس نے کہا بالکل جوانوں والے مزے کر، الحمدللہ رب العالمین۔ کبھی اس کی فکر نہیں، کسی اور کا لگاؤ پھر دیکھو پتہ چلے، بار بار اس کو دیکھنا پڑے گا، بار بار یہ خرابی تو نہیں ہے، وہ خرابی تو نہیں ہے۔ آپ کے یہ اعضاء یہ مارکیٹ میں نہیں ملتے ہیں، وہ ایسے اعضاء جن کے اندر اللہ نے زندگی رکھی ہوئی ہے۔ آنکھ جیسے آنکھ تو مل جائے گی، ایک پتھر فٹ کر دیں گے اس میں روشنی نہیں ہوگی۔ لکڑی کے ہاتھ پاؤں تو لگ جائیں گے، پلاسٹک کے بھی لگ جائیں گے، لگے ہوئے لوگوں کے، لیکن ان سے پوچھو کہ وہ پہلی والی بات ہے، کبھی بھی نہیں، کبھی نہیں۔ کینسر کے ہسپتالوں میں جا کر دیکھو کیسی لائن لگی ہوئی، جن سے کہا گیا ہے تم 4 مہینے کے مہمان ہو، کوئی 6 مہینے کا مہمان ہے، کوئی 2 مہینے کے، میں سب کو پتہ ہے، ڈاکٹروں ان کے رشتہ داروں کو بتا دیا، بس لا رہے ہیں، وہ ایک تدبیر سے ہو رہی ہے، کام چل رہا ہے ان کا۔ کسی کڈنی سینٹر میں چلے جاؤ، ڈاکٹر کا ٹائم نہیں ملتا ہے، ٹائم نہیں ملتا۔ ایسی بیماریاں کہ جن بیماریوں کا نام بھی مشکل، تشخیص بھی مشکل، اس کا علاج بھی مشکل۔ وہ میرے آپ کے اندر کون سے ایسے سرخاب کا پر لگا ہوا ہے کہ اللہ نے آج تک بچایا ہوا ہے؟ یہ سوائے اللہ کے فضل کے، سوائے اللہ کے انعام کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں تو وہ نعمتیں معلوم بھی نہیں ابھی تک، اس لیے کہ جب چھینی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے۔ ہمیں تو معلوم بھی نہیں کہ وہ نعمتیں، لیکن ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، استعمال ہو رہی ہے۔ آپ جب سورہ رحمان پڑھتے ہیں، ہر 2-3 آیت کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کوئی ایک نعمت ہو تو بتاؤ۔ یہ شکایتیں اپنے سے نکالو، ان چیزوں کی جو نعمتیں موجود ہیں، ان نعمتوں کو دیکھو اللہ نے کتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ ایک قاری صاحب تھے اور کہنے لگے کہ یہ بڑی تنگی ہے، بڑی پریشانی اور مصیبت، اللہ نے قرآن دیا ہے، قرآن کی خدمت کرو۔ یہ جو ملا مولوی ہوتے ہیں نا، ہم لوگ بھی بہت شکایتیں کرتے ہیں۔ رات کو اس قاری صاحب نے خواب میں دیکھا، ان سے کہہ رہے ہیں ہم آپ کو 10,000 درہم دیتے ہیں اور آپ سے سورہ یوسف کو چھین لیتے ہیں، پھر نہیں پڑھ سکو گے، آپ راضی ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں بالکل راضی نہیں ہوں۔ پھر کہا ہم آپ کو مزید 10,000 درہم دیں گے، آپ سے سورہ یاسین کو چھین لیں گے۔ اس نے کہا نہیں۔ کہا ہم آپ کو اور 10,000 درہم دیں گے، آپ سے سورہ رحمان کو لے لیں گے۔ اس نے کہا نہیں۔ 10 سورتیں گنوائی اور پھر اس سے کہا کہ 1,00,000 درہم تو تمہارے سینے میں ہے، اس سے زیادہ قیمتی خزانہ تمہارے پاس ہے، تمہیں کیا چاہیے؟ صبح اٹھا تو اس کو تنبیہ ہو گئی، اس نے کہا مجھے اپنے کام کے اندر لگے رہنے چاہیے، اللہ نے جو نعمت دی ہے بہت بڑی نعمت دی ہے۔ آدمی جب ناشکری کرتا ہے، اس امت کے ساتھ یہ مہربانی ہے، اللہ اس بندے سے پیسے کو نہیں چھینتا ہے، اس کے مال و دولت کو نہیں چھینتا ہے، اللہ اس سے عبادت اور تلاوت کو چھین لیتا ہے۔ ایک آدمی اچھا خاصا قرآن پڑھا ہوا ہے، بلکہ حافظ ہے، کہتا ہے پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگا،
ٹائم ہے، نماز کا ٹائم ہے، عبادت کا وقت ہے، آ سکتا ہے مسجد میں، لیکن یار تم جاؤ بس میں ایسے بس اللہ معاف کریں گے۔ ناشکرے سے اللہ عبادت اور کبھی کبھی عبادت کی لذت اور حلاوت کو چھین لیتے ہیں، تلاوت کو، ذکر و اذکار کو چھین لیتے ہیں، اور پھر آدمی مارا پھرتا ہے۔ اس لیے نعمتوں پر جن کو جانتے ہو ان نعمتوں پر بھی شکر کرو، جن کو نہیں جانتے ہو ان نعمتوں پر بھی شکر کرو۔ تو نعمتوں یہ تو ہو گئی شکر کی تعریف کہ جس ذات نے تمہارے اوپر احسانات کیے ہیں وہ تمہارا محسن ہے، جس نے تم پر انعامات کیے ہیں وہ تمہارا منعم ہے۔ اس کے احسانات اور اس کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کی تعریفیں کرنا، اس کی بات کو ماننا، اس کی نافرمانی نہ کرنا۔ پھر علماء کہتے ہیں وَالشُّكْرُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ، شکر کی 3 قسمیں۔ شکر القلب، ایک دل کا شکر، وَهُوَ تَصَوُّرُ النِّعْمَةِ، اور دل کا شکر کیا ہے؟ نعمتوں کا تصور کرو، اللہ نے میرے اوپر یہ نعمت کی، اللہ نے میرے اوپر یہ نعمت کی، الحمدللہ اللہ نے مجھے انسان بنایا، کتا بندر خنزیر نہیں بنایا، میں نے درخواست تھوڑی دی تھی، تو اس کا فضل ہے، اس نے مجھے انسان بنایا، اس نے میرے اندر ایمان رکھا، اس نے مجھے مسلمان بنایا، اس نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا، میرے اعضاء کو صحیح سالم بنایا، میری عقل ٹھکانے پر رکھی ہے۔ عقل خراب ہو جائے تو آدمی کھانے پکانے میں فرق نہیں کرتا ہے، کپڑے پہننے میں، ننگے پھرنے میں کوئی فرق نہیں کرتا ہے۔ دیکھو کتنے پاگل پھر رہے ہیں راستے میں، لمبی آوازیں نکال رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، اوپر سے کرتا ہے نیچے سے کچھ نہیں پہنا ہوا ہے، وہ بھی کسی نے پہنا دیا ہے۔ کس گندگی کے اندر ان کی حالت ہوتی ہے، اللہ نے اس سے بچایا ہوا۔ اللہ نے آپ کو مرد بنایا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ مرد بننے کے بعد عورت بننے کی تمنا کرنا کتنی بڑی حماقت ہے۔ یہ جو ٹرانسجینڈ ہے، ہم نے تو دیکھا نہیں تھا، میں نے وہاں دیکھا، کوئی ساتھ ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو دکان پہ کام کر رہے ہیں جس کے بڑے بڑے بال ہیں، یہ پہلے لڑکا تھا ابھی لڑکی بن گیا، اور واقعی وہ لڑکی بنا ہوا ہے۔ ایسے کئی لڑکوں کو دیکھا جنہوں نے اپنے آپ کو لڑکی بنا دیا ہے، اور یہ سوائے شیطانی حرکت کے اور کچھ بھی نہیں۔ شیطان نے کہا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان کو یہ حکم دوں گا، اللہ سے کہہ رہے تیرے بندوں کو حکم دوں گا، وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بگاڑیں گے، جو تو نے بنایا ہے اس کو بگاڑیں گے۔ گھر بگاڑ کبھی اللہ کے سامنے کہتا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، آدم کی وجہ سے، جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں ان کی طاق میں تیرے راستے پر بیٹھوں گا، اور چاروں طرف سے لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں، ہر طرف سے آ کر ان کو گمراہ کروں گا۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، پھر تو ان میں سے اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ کتنا بے غیرت ہے اللہ کے سامنے ایسی باتیں کر۔ اللہ نے بھی ڈیل دی ہے، جا اپنا کام کر، جو میرے ہیں وہ تیرے چکر میں نہیں آئیں گے، جو میرے بندے بن کر رہیں گے وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ یہ اس نے کہا اللہ کے سامنے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اپنے بندوں میں تو اکثریت کو ناشکرہ پائے گا، شکر گزار نہیں پائے گا۔ ان کی شکل و صورتیں بگاڑوں گا، ان کی جسامتوں کو بگاڑوں گا، ان کے کانوں میں چھید کراؤں گا، ان کے بدنوں میں کیا کیا اس نے کہا ہے، قرآن تو پڑھو۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ ساری باتوں، اور آج اس کے ہمیں کھلونا بنے ہوئے اس کے ہاتھ کے اندر۔ اللہ کا شکر کرو، اللہ نے ان چیزوں سے بچایا ہوا ہے۔
اس کو کہتے ہیں تصور النعمہ، اللہ کی نعمتوں کا تصور کرنا اپنے دل میں. اور جب یہ خیال بیٹھے بیٹھے آئے، ہر خیال پر الحمدللہ علی احسانی والشکر علی انعامی، میں اللہ کے اس احسان پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کے اس انعام پر اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کچھ نہیں تو الحمدللہ الحمدللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر. یہ ان 3 قسموں میں سے پہلی قسم تصور النعمہ. اور دوسری قسم شکر اللسان، زبان سے شکر کی ادائیگی. وَهُوَ الثَّنَاءُ عَلَى الْمُنْعِمِ، جس نے انعامات کی بارشیں برسائی ہیں اس کی تعریفیں کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا جو آپ نے امت کو بتائی ہیں، ان دعاؤں میں ایک بہت بڑا حصہ شکر کے کلمات کا ہے. الحمدللہ خود ہی شکر کا کلمہ ہے. قدم قدم پر ہمیں الحمدللہ سکھایا. کہیں آپ فرماتے ہیں رب اجعلنی لک ذکارا لک شکارا، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں آپ کو بہت زیادہ یاد کرنے والا اور بہت زیادہ آپ کا شکر ادا کرنے والا ہوں. صحابہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز کا سلام پھیرتے اور جو دعائیں آپ سے منقول ہیں ان میں ایک دعا یہ بھی تھی رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے اپنے ذکر کی، اپنے شکر کی اور اپنے عمدہ عبادت کی توفیق عطا فرما. یہ دعا کرنی چاہیے. میں کرتا ہوں کبھی فرض کے بعد، کیونکہ ہم سب بیٹھے ہوتے ہیں تو جمع کا صیغہ لانا پڑتا ہے. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آدمی اکیلا ہے رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا 26ویں سپارے میں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے میرے اوپر کی ہے، میرے ماں باپ کے اوپر کی ہیں. آپ کی نعمتیں مجھ پر بھی ہیں، میرے والدین پر بھی ہے. مجھے ایسی توفیق عطا فرما دیں کہ میں آپ کا شکر گزار بن جاؤں. کہیں فرماتے ہیں جب وہ بلقیس کا تخت لے کر آیا، واصف برخیہ بلقیس کا تخت پلک جھپک میں لے کر آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی ااشکر ام اکفر، وہ مجھے آزما رہا، یہ میرا امتحان ہے کہ یہ جو نعمت اللہ نے دی ہے میں اس پر اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا میں ناشکری کرتا ہوں. یہ میرے امتحان کا موقع ہے، اس لیے میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اب قرآن بھرا ہوا ان کلمات سے. کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہے، سارا شکر تیرے لیے ہے. انبیاء کرام سب سے زیادہ شکر گزار بندے تھے. اللہ نے ان کی تعریفیں کی انہ کان عبدا شکورا. اس لیے یہ شکر کی دوسری قسم شکر باللسان، زبان سے شکر ادا کرنا. اور تیسری قسم الشکر بالجوارح، اپنے اعضاء خدا داد قوتوں کو، خدا داد صلاحیتوں کو اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرو، اللہ کی نافرمانی میں خرچ مت کرو. یہ اس کا خلاصہ. جو قوتیں آپ کے اندر ہے، ہر قوت کا ایک کام ہے، ہر قوت کے اندر ایک صلاحیت ہے. ہاتھوں کے اندر اپنی صلاحیت ہے، پاؤں کے اندر اپنی ہے، آنکھ زبان دل دماغ یہ ساری صلاحیتیں یہ خدا داد صلاحیتیں ہیں، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں. ان قوتوں کو، ان صلاحیتوں کو اللہ کی فرما برداری میں لگاؤ، اللہ کی نافرمانی میں مت لگاؤ. ابھی یہ قوت زندہ ہے، ابھی یہ قوت زندہ ہے. کبھی آدمی کا مرنے سے پہلے کچھ قوتیں پہلے مر جاتی ہے.
کہتے فالج آ گیا، ہاتھ چھل ہو گیا، اب اس کو نہیں اٹھا سکتے، ہم سے پہلے مر گیا، ہمارا ہاتھ ہم سے پہلے مر گیا، بینائی چلی گئی، ہم بعد میں مریں گے، آنکھیں پہلے مر گئی، پاؤں شل ہو گئے، اب بابا جی چل نہیں سکتا ہے، بابا جی مریں گے بعد میں، پاؤں پہلے مر گیا، ابھی سارے اعضاء زندہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم متعنی بسمعی وبصری وقوتی ما احییتنی، اے اللہ میری سماعت، میری بصارت، میری قوتوں کو اس وقت تک زندہ رکھ جب تک آپ مجھے زندہ رکھیں گے، مجھے ان سے نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں میری ان قوتوں کو میرے لیے بہترین وارث بنا دے، جیسے مرنے کے بعد اچھے بیٹے ہوتے ہیں، وہ اچھا کام کر کے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں، میری ان قوتوں کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں، ان قوتوں سے ایسے کام کرا دے کہ جب یہ قوتیں دنیا میں نہ ہو تو ان قوتوں کے کام دنیا میں زندہ رہیں۔ ان قوتوں سے ہم نے کیا کام کیا؟ کوئی کام نہیں کیا۔ یہ شکر کی یہ تین قسمیں ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک آدمی کے اوپر تکلیف آتی ہے، تکلیف ہے تو یہ دنیا تو تکلیف، راحت، غم، پریشان دونوں کی جگہ ہے، یہ جنت نہیں ہے اور نہ یہ جہنم ہے کہ یہاں خوشی نہیں آئے گی، یہاں دونوں چیزیں ہیں۔ کبھی تکلیف ہے، تکلیفوں کے اندر بھی یہ دیکھو کہ اس وقت مجھ پر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ ایک تابعی ہے عروہ بن زبیر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں، زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہیں، حضرت عمر کے دور میں پیدا ہوئے، بہت بڑے علم والے تھے۔ بادشاہ غالباً دمشق کے اندر جب ولید ابن عبد الملک امیر المومنین بنا تو انہوں نے کہا یہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے شیخ، حضرت آپ آ جائیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، برکت ہوگی۔ چلے گئے، اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ چلے گئے۔ ان کا بڑا بیٹا بادشاہ کے گھوڑوں کا استبل دیکھنے گیا، ایک عجیب گھوڑے تھے، ایک گھوڑے نے سینے میں لات ماری، ان کا تو وہیں انتقال ہو گیا بیٹے کا، بڑا بیٹا، جوان بیٹا۔ بادشاہ کو بھی صدمہ، میں نے اس لیے تھوڑی بلایا تھا، کو بھی صدمہ، لیکن اللہ کا حکم کیا کر سکتے۔ حضرت عروہ ابن زبیر گئے قبرستان، جا کے ان کو دفن کیا، ابھی مٹی جھاڑی نہیں تھی کہ پاؤں کے اندر زخم کوئی دانہ سے نکل آئے۔ تکلیف ہوئی، بادشاہ نے حکیموں کو، طبیبوں کو بلایا، بھائی جتنے ملک کے اندر، اس ملک کے اندر اعلیٰ درجے کے طبیب ہیں، حکیم ہیں، جلدی آؤ، میرے مہمان ہیں، پہلے سے صدمہ پہنچا ہوا ہے۔ وہ آئے، انہوں نے دیکھا اور ادھر ادھر کا ہلکا پھلکا علاج تو ہوا، لیکن وہ بڑھتا گیا، اوپر کی طرف جانے لگا۔ تمام طبیبوں نے اتفاق کیا کہ حضرت کی یہ ٹانگ گھٹنے کے اوپر سے کاٹی جائے گی، ورنہ اگر یہ اوپر چلا گیا تو جان جانے کا خطرہ ہے۔ بادشاہ نے کہا کوئی علاج نہیں، کوئی علاج نہیں، یہی ہوگا۔ حضرت کی ٹانگ بھی کٹ گئی۔ جب کچھ طبیعت سنبھلی اور گھر واپس گئے مدینہ منورہ، یہ میسیجوں کا دور تو تھا نہیں کہ حضرت آ رہے ہیں، موبائلوں کا پہنچتا تھا آدمی تو پتہ چلتا تھا۔ تو جیسے ہی اپنی فیملی کے پاس پہنچے تو پہنچتے ہی کہا لا یہولنکم ما ترون، یہ جو تم میری حالت دیکھ رہے ہو کہ تم گھبراہٹ میں نہ پڑ جاؤ، گھبرانا نہیں۔ اللہ نے مجھے 4 بیٹے عطا فرمائے تھے، ایک اس نے لے لیا، 3 ابھی میرے پاس باقی رکھے ہیں، فلہ الحمد، میں اس اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وَأَعْطَانِي أَرْبَعَةَ مِنَ الْأَطْرَافِ، اللہ نے مجھے 4 اطراف، 2 پاؤں، 2 ٹانگیں عطا فرمائی تھی، ایک اللہ نے لے لی، 3 ابھی بھی میرے پاس ہیں، میں اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم، اس نے جو لیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، اور جو اس نے میرے پاس چھوڑا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس نے مجھے ایک دفعہ امتحان میں ڈالا اور مجھے سینکڑوں مرتبہ عافیتوں سے نوازا ہے۔
تعزیت دوسرے کرتے، انہوں نے خود ہی ان کے دل کو ٹھنڈک پہنچا دی. تم گھبراؤ نہیں میری حالت دیکھ کر. آج یہ حالت ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہم تو شور کرنا شروع کر دیں. گیا تھا اچھا خاصا ہی، کیا مصیبت آ گئی، بیٹا بھی گیا ٹانگ بھی گئی. انہوں نے تسلی کے کلمات کہنی، ایسا نہیں. پرسوں میں نے ایک صاحب کو فون کیا، ہمارے ساتھ حج پر گئے تھے 2014 میں. 2 سال بھی گزر جاتے، 3 سال بھی گزر، فون ہوتا نہیں ہے، بات ہوتی نہیں، حالات بھی معلوم نہیں ہوتے. ان کی بیگم نے ہمارے گھر فون کیا، وہ بھی حج میں تھی، یہاں سے بھی حج میں تھی. انہوں نے بتایا کہ بدر صاحب کو تو فالج ہو گئی، یہی نیو چالی پر کام کرتے ہیں. میں نے پرسوں ان کو فون کیا، پتہ نہیں 3 سال کے بعد فون کیا، کتنے سال. میں نے کہا جیسے فون اٹھایا، میں نے کہا پہلے تو ذہن میں یہ تھا کہ پتہ نہیں وہ زبان لڑکھڑا رہی ہوگی، بات ہو رہی ہوگی. جب میں نے فون کیا تو میں نے کہا بدر صاحب کیا حال ہے؟ کہنے لگے الحمدللہ میری سماعت بالکل ٹھیک ہے، میں سن رہا ہوں، میرے لیے الحمدللہ سماعت میں بات سن لیتا ہوں، زبان بھی میری ٹھیک ہے، دماغ بھی میرا الحمدللہ اس کے اوپر کوئی اثر نہیں، ہاتھ پاؤں کھانا پینا سب چل رہا ہے، تھوڑے سے پاؤں پر فالج کا اثر ہے، دعا کرو اللہ اس کو ٹھیک کر دے. پہلے یہ ہم اپنے بزرگوں کا سنتے تھے، یہ کوئی بزرگ نہیں، ایک عام دکاندار آدمی ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے استاد سے مفتی اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ 105 بخار تھا. میں ان کے پاس گیا، میں نے ہاتھ رکھا، تپ رہے تھے. میں نے کہا حضرت کیا حال ہے؟ فرمایا الحمدللہ کان بھی کام کر رہے ہیں، الحمدللہ آنکھیں بھی کام کر رہی ہے، الحمدللہ زبان بھی. ایک نعمت گنوانے کے بعد آخر میں کہا بس تھوڑا سا بخار ہے، دعا کرو اللہ اس کو بھی ٹھیک کر دے. جو نعمتیں موجود ہیں ان کو گنوایا، اور جو تکلیف والا پہلو ہے اس کو ہلکا کر کے بتلایا. حالانکہ 105 بخار تھا، تپ رہے تھے آگ کی طرح. کہنے کہ بس یہ بخار ہے. ہم مصیبتوں میں تکلیفوں میں پاگل ہو جاتے ہیں، پاگل پن ہمارے اندر آ جاتا ہے. یہ نہیں سوچتے کہ اس وقت بھی ہم کتنی نعمتوں میں. اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی پتہ نہیں 55 سال اس کی عمر تھی اس وقت. کہنے لگے ایک دانت میں درد تھا، کہنے لگے دانت مصیبت نے جو ہے نا بس وہ دماغ خراب کر دیا. میں نے کہا کہ 55 سال تک تو اس پر کھاتی پیتی رہی، اس وقت تجھے کوئی پرواہ نہیں تھی. 55 سال کے بعد آج اس کے اندر تکلیف ہو گئی اور تو نے ساری نعمتیں بلا دی. ایک ہی میں تو درد ہے نا، باقی سب صحیح ہے. تو پہلے ان سب صحیح پر تو اللہ کا شکر ادا کرو، ساری تو خراب نہیں ہوئے. ہمارا الٹا، ہر چیز الٹی ہے، الٹا دماغ ہے، الٹا پڑھتے ہیں، ہر چیز الٹا دیکھتے ہیں. تو بہرحال یہ نعمتوں پر، اور اللہ کا وعدہ ہے، میں بار بار وہ آیتیں پڑھتا ہوں لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو گے میں زیادہ دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے کبھی خلاف نہیں کرتا ہے. اللہ یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق